پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرۃ وفر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، کسی مریض کے پاس جانے سے بندے کو مرض نہیں لگ جاتا۔ اگر مریض کے پاس جانے سے مرض لگتا تو سارے ڈاکٹر ہی مریض ہو جاتے، سارے اہل خانہ ہی مریض ہو جاتے، کیونکہ وہ ان کے پاس رہتا ہے۔ آج انسان سے نفرت اس لیے بھی کی جاتی ہے، اس کا کمرہ، بستر، کھانے کے برتن الگ، کہیں اس کی مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ نہیں، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مرض دینی ہو، شفا دینی ہو، یہ ساری چیزیں اللہ خلق کے کائنات کی طرف سے ہوتی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، کوئی طیرہ نہیں ہوتا، کوئی حمہ نہیں ہوتا، اور کوئی سفر نہیں ہوتا، اور تم جس طرح کوڑی آدمی سے، مجذوم آدمی سے، خارش والے آدمی سے دوڑتے ہو، جس طرح شیر سے دوڑتے ہو، اس طرح ڈرتے ہو۔ فرمایا ایسے ڈرا نہ کرو، بلکہ بیماری، صحت، حالات کی کمزوری، فراوانی، یہ ساری چیزیں اللہ خالق کے کائنات کی طرف سے ہیں۔ اب جو ہے اس حدیث مبارکہ کے جو چند الفاظ ہیں اس کے اندر، اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ جو فرمایا وہ طیرہ فرمایا۔ طیرہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اہل عرب جو لوگ ہیں وہ جب بھی کسی کام کی طرف جاتے تو کیا کرتے کہ وہ ایک پرندہ یا کوئی جانور اس کو سامنے کھڑا کرتے، پیچھے سے ڈراتے۔ اگر کوئی جانور، ہرن، بکری وغیرہ ہے، اس کو پیچھے سے ڈرانا، جب وہ سیدھی طرف جاتا تو وہ کہتے کہ یہ کام اچھا ہے، اب یہ ہمارے لیے مہم جو ہے آسان ہوگی، یہ ہمارے لیے اچھا شگون ہے۔ جب وہ کوئی جانور الٹی طرف چلا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے بدشگونی ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی پرندے کو اڑا دیتے، پرندہ سیدھی طرف جاتا تو ہمارا معاملہ اچھا ہے، اگر الٹی طرف اڑ کر جاتا تو اہل عرب کہتے کہ یہ ہمارے لیے کام اچھا نہیں ہے، اس سے پیچھے رک جانا چاہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ حمہ ہے۔ حمہ کا ذکر فرمایا۔ حمہ کا معنی سر ہے، اس کا مطلب سر ہے، اور کہا گیا کہ یہ میت کے سر سے اڑنے والا ایک جانور ہوتا ہے، اور بعض روایات کے اندر کہ یہ اس کے سر سے نکلنے والا جو قتل کیا جاتا ہے، جو مقتول ہے، فرمایا کہ اس سے سر سے جو نکلنے والا ایک جانور ہوتا ہے، اور وہ جانور پانی مانگتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، اور جب اس کے قتل کرنے والا قاتل آدمی مر جاتا ہے تو یہ لوگوں کو ڈرانا بند کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بڑی عام دیکھی گئی ہے، یہ بات آپ نے توجہ کرنی ہے کہ بعض نے کہا کہ وہ حمہ ایسا جانور ہے جو اس کی مرنے والے جو قتل ہوتا ہے اس کی روح اڑ کر باہر آ جاتی ہے، اور وہ روح جو ہے وہ اپنے قاتلوں سے بدلہ لیتی ہے، جیسا کہ ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر یہ چیزیں بڑی عام دکھائی جاتی ہیں کہ اس کی روح جو ہے جو قتل ہوتا ہے اس کی باہر آ جاتی ہے، اور وہ روح جو ہے اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی، ولا سفارا، کوئی سفر نہیں ہے، سفر کا مہینہ۔ اس حوالے سے بڑے مسلمان حضرات بھی اس کے حوالے سے غلط عقائد رکھتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے، سفر بلاؤں کا مہینہ ہے، یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لوگ سفر نہیں کرتے،
اس مہینے کے اندر لوگ شادی نہیں کرتے، حالانکہ اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شادی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی شادی، آپ کا عقد مبارک سفر المظفر کے اندر ہوا۔ تو بہرکیف سفر کو منحوس نہیں جاننا چاہیے۔ اور سفر، اس کے حوالے سے ایک بڑی ہی پیاری بات سماعت فرمائیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی سفر نہیں ہے۔ عام طور پر سفر کی جو پہلی 13 تاریخیں ہوتی ہیں، جن کو 13 تیزی کہا جاتا ہے، 13 تیزی کہتے ہیں، اس کے اندر لوگ ٹکڑے وغیرہ بھی بناتے ہیں، میٹھی روٹیاں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کی جو پہلی 13 تاریخیں ہیں یہ بڑی زیادہ منحوس ہوتی ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر کسی سے کوئی برتن ٹوٹ گیا، سارا سال برتن ٹوٹتے رہیں گے، اس سے کوئی بھی نقصان ہو گیا، بندے کا سارا سال نقصان ہوتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ غلط چیزیں ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب انسان کو نفع پہنچنا ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی دن پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ہفتے کے ایام ایک ویڈیو ڈالی ہے، اس کے اندر منگل کے دن کو منحوس کہا گیا، اس پر بھی تحقیق کی ہے، تو وہ بھی آپ ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تو اسی طرح جو ہے سفر کا جو مہینہ ہے یہ سفر المظفر، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے رب سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ خلق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔